ذرا سوچیں کہ پوری زندگی کلمہ پڑھنے والا، کلمے کا ورد کرنے والا آخری لمحے میں کلمے کو کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جو دل کو کالا کر دیتی ہے، اور موت کے وقت بندہ کلمہ پڑھنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، مگر یہی گناہ موت کے وقت بھاری پڑ جاتا ہے۔ موت کے وقت شیطان جو ہے ایک آخری وار کرتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے، گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، اس پر شیطان کا وار کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے وقت آپ کو کلمہ نصیب ہو تو روزانہ رات کو سوتے وقت اور جب بھی گناہ ہو جائے استغفار کی کثرت کریں۔ رات کو سوتے وقت لازماً ایک تسبیح 100 دفعہ استغفار کی لازماً پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت کریں، اللہ والوں کی صحبت میں آنے جانا رکھیں۔ یاد رکھیں، اکیلے شخص کو حدیث میں آتا ہے، بھیڑیا جو ہے نا جیسے بکری کو اچک لیتا ہے نا ریوڑ سے، اسی طرح اکیلے کو شیطان کے لیے اچکنا بہت معمولی سی بات ہے۔ جماعت پر حدیث میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں۔ ابھی میں آپ کو موت کے وقت جو ہے سوء خاتمہ کی تھوڑا سا عبرتناک منظر پیش کرتا ہوں، اس کو غور سے سنیں اور عبرت حاصل کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی ایسی موت نہ آئے۔ حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے کہ اللہ والے کی سے ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے، تو وہ خوب رو رہے تھے۔ تو پوچھا حضرت اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اور ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں کہ آنسو تھم نہیں رہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے اور میری ہم جماعت نے ایک عالم سے، ایک شیخ سے 30 سال پہلے علم حاصل کیا، ان سے پڑھا، اور وہ شخص مسجد الحرام میں 30 سال تک نماز پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، مگر اس کا انجام کفر پر ہوا۔ فرمایا کہ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ میرے عزیزوں، اتنے بڑے اللہ والے رو رہے ہیں تو ہمیں تو بدرجہ اولی اور رونا چاہیے۔ سوچیں، شیطان فرشتوں کا استاد، اتنا بڑا عبادت گزار کہ آسمان میں اس کا نام زاہد اور عابد لکھا گیا، مگر کیا ہوا کہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بدبختی لکھ دی گئی۔ جس نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، آج وہ ساری دنیا کو بہکانے میں لگا ہوا ہے۔ وہ تو دیکھ چکا ہے، پھر بھی وہ سب کو بہکا رہا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التذکرہ للقرطبی میں لکھتے ہیں کہ جب بندہ نزع کی حالت میں ہوتا ہے، مرض الموت کی حالت میں ہوتا ہے، تو 2 شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ ایک دائیں طرف بیٹھتا ہے والد کی صورت میں، اور دوسرا بائیں طرف بیٹھتا ہے والدہ کی صورت میں، اور پھر وہ اس سے کہتا ہے والد کی صورت میں کہ بیٹا میں تیرا باپ ہوں اور تیرے لیے بھلائی چاہتا ہوں، تو عیسائی مذہب اختیار کر، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ پھر جو ہے وہ ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ماں کہتی بیٹا میں نے تجھے پالا، اپنا دودھ پلایا، تیرے لیے مشقت برداشت کری، بیٹا تو عیسائی مذہب اختیار کر، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس طرح جو ہے وہ شیطان موت کے وقت بھی آ کے بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی موت کفر میں ہو۔ ایک اللہ والے کا بڑا مشہور واقعہ ہے، میں مختصر کہہ رہا ہوں، کہ شیطان نے اس بزرگ سے ایک عورت کو دکھایا، پھر وہ عورت کی محبت میں آ کے اس سے گناہ کر بیٹھے، اس کو اسی گھر کے صحن میں جو ہے مار دیا اور جو ہے دفنا دیا۔ بعد میں شیطان اس کے بھائیوں کے خواب میں آیا اور پھر کہنے لگا کہ فلاں بزرگ نے، فلاں شخص نے یہ عمل کیا، چنانچہ اس کو گرفتار کر لیا گیا اور جو ہے قاضی کے سامنے سارے احوال پیش ہوئے، ان کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا۔ تو شیطان پھر پھانسی کے وقت آیا اور پھر کہنے لگا میں نے ہی یہ سارا کام کرایا، میں تجھے بچا کے لے کے جا سکتا ہوں، بس تب تیرے کو پھانسی لگنے لگے تو صرف اس وقت تم جو ہے نا گردن جو ہے میری طرف جھکا لینا اور میں تمہیں بچا کے نکال لوں گا۔ تو آخر انہوں نے جو ہے نا گردن جھکائی اور اس حالت میں پھانسی لگ گئی اور ان کی موت آ گئی۔ تو شیطان ایسے حملہ کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تو ہے کفر پہ مرنا اور ایک ہے موت کی تکلیف سے ہماری حفاظت ہو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ موت کی تکلیف کا ایک قطرہ تمام زمین آسمان کے لوگوں کو پلا دیا جائے نا تو وہ تکلیف کی شدت سے مر جائیں گے، اتنا سخت ہوتا ہے وہ تکلیف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف ایسا ہوتی ہے کہ جیسے ایک شخص کی جسم میں، اس کی نسوں میں
اس کے گوشت میں، اس کے پٹھوں میں ایک کانٹے دار جھاڑی جس میں ہزاروں کانٹے ہوں وہ ڈالی جائے، ایک ایک نس میں اس کو ڈالا جائے اور پھر اس کو ایک جھٹکے سے کھینچا جائے، تو جتنی تکلیف ہوگی موت کی تکلیف اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور پھر موت کی تکلیف کے ساتھ ساتھ ہمیں موت کی تکلیف کی بھی تیاری کرنی ہے اور کفر پہ موت نہ آئے اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اچھا، اور یہی بات کہ شیطان دوستوں کی صورت میں، والدین کی صورت میں آتا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے، اور اسی بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ مجموعہ رسائل امام غزالی میں بھی یہ بات لکھی ہے، یعنی دو بڑے بڑے اکابر نے لکھی ہے کہ شیطان موت کے وقت طرح طرح کے حملے کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ جو ہے نا میرے سے بچ کے جنت نہ جانے پائے۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ حدیث میں آتا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ حساب کتاب کے وقت آنے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن اپنے آپ کو کوڑا لگا رہے تھے، ان کے غلام بتا رہے ہیں، ایک باغ میں گئے، کوڑا لگایا کہ عمر تو نے فلاں بول کیوں بولا، تو نے فلاں کام کیوں کیا؟ آیا کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کیوں کیا؟ ہم اس پہ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور کوشش کریں آخرت کی تیاری کی، موت سے پہلے موت کی تیاری کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں، اللہ کی محبت سے آپ کا سینہ بھر جائے، آپ کے ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے، تاکہ گناہ کے موقع پر آپ گناہ سے بچ جائیں، آپ کو اللہ یاد آ جائیں، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، یا پھر اس کے لیے قرآن حدیث کی باتیں یا ایسی باتیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کریں، اس کے لیے آپ ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ گاہے گاہے آپ کو ایسے واقعات ملتے رہیں گے اور ایسی حدیثیں ملتی رہیں گی جو آپ کے اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں گی، آپ کے ایمان کو طاقتور بنائیں گی۔ اس کی وجہ سے آپ کا اس فتنے کے زمانے میں بھی ایمان سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ نئی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں۔